ایک ایسا آدمی جس کو انٹرنیٹ بھی صحیح طرح ایکسپلین نہیں کر سکتا. بہت سے لوگوں کے لیے وہ ہڈن آرکیٹیکٹ ہے سلیکان ویلی کا. بہت سے دوسرے لوگوں کے لیے وہ بلینئر فلاسفر ہے جو فیوچر کو سب سے پہلے دیکھ لیتا ہے. مگر بہت سے لوگوں کے لیے ہی از سمپلی ایول یعنی خطرناک. عجیب سی بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ انکلوڈنگ دوست جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, آپ لوگوں نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوا ہوگا. مگر فیوچر آف ٹیکنالوجی کی بات ہو, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات ہو, بلین ڈالر کمپنیز کی بات ہو, ایون امریکن پالیٹکس, ورلڈ پالیٹکس کی بات ہو, اس بندے کا نام ہر جگہ خاموشی سے لیا جاتا ہے. ہو از پیٹر تھیل. اور یہ کیا بات ہے کہ ایک ریلیٹیولی ان نون بلینئر از ون آف دا موسٹ میتھولوجائزڈ مین آف دا 21st century. میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید. انٹرنیٹ کے اوپر اگر آپ ٹائم سپینڈ کریں اور اگر آپ دنیا کو سمجھنے کی کوشش کریں, شاید کانسپیریسی تھیوریز کی طرف اگر آپ دیکھ رہے ہو, تو سونر اور لیٹر یو ول میٹ اے مین کالڈ پیٹر تھیل. ویسے تو پرٹیکولرلی انٹرسٹنگ صاحب نہیں لگتے. ایک اور بلینئر ان اے ورلڈ فل آف بلینئرز. امریکہ کے اندر بہت سارے ہیں, انڈیا میں بھی ہیں, یورپ کے اندر بھی ہیں, مگر ان صاحب کا نام, پیٹر تھیل کا نام بار بار سامنے آتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بزنس کی ویڈیو دیکھ رہے ہوں, کوئی ٹیک کی ویڈیو دیکھ رہے ہوں. کئی دفعہ ان کا نام سامنے آتا ہے اگر آپ پالیٹکس کی ویڈیو دیکھ رہے ہوں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیٹر تھیل صرف پولیٹیشینز کو پیسہ ڈونیٹ نہیں کر رہا ہوتا, وہ امریکن پالیٹکس کو ری شیپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. ایک اور کلپ آتا ہے آپ کے سامنے, ایک اور پوڈ کاسٹ, کوئی تھریڈ آپ کو نظر آتا ہے یا ایکس کے اوپر پوسٹ نظر آتی ہے. لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں ٹورڈز دا کینڈیڈیٹس جس کو پیٹر تھیل بیک کر رہا ہوتا ہے. کچھ لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اس کی اسپیچز کی طرف. کچھ لوگ ایسے آئیڈیا جس کو پیٹر تھیل پروموٹ کرتا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. مگر ایک فیملیئر نام جس سے آپ سب لوگ واقف ہوں گے, جے ڈی وینس, امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ. انٹرنیٹ آپ کو ریمائنڈ یہ کراتا ہے کہ پیٹر تھیل بیک کر رہا تھا جے ڈی وینس کو اس سے پہلے کہ امریکنز کو اس کا نام بھی پتا تھا. اس کے بعد جے ڈی وینس بن جاتے ہیں سینیٹر امریکہ میں. فائنلی وہ بن جاتے ہیں وائس پریزیڈنٹ. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیٹر تھیل کے پاس ایک ایکسٹرا آرڈینری ابیلٹی ہے ٹیلنٹ کو سپاٹ کرنے کی. مگر ناقد یہ کہتے ہیں کہ یہ پروف ہے کہ جو بلینئرز ہیں, میگا بلینئرز, وہ خاموشی سے کل کے پولیٹیکل لیڈرز کو چوز کر رہے ہیں. آپ کو اس ریبٹ ہول کے اندر اور گہرائی میں لے جاتے ہیں. اگر آپ پیٹر تھیل کی تلاش کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر, تو اچانک جو الگوریتھم ہے اس پلیٹ فارم کی جس کے اوپر آپ یہ کام کر رہے ہیں بالکل ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں لے جاتی ہے آپ کو. پالیٹکس غائب اور پیلنٹیر اب آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ نے پیلنٹیر کا نام بھی نہیں سنا ہوا, بہت سے لوگوں نے نہیں سنا ہوا, مگر انٹرنیٹ کو پتا ہے. ایک ویڈیو یہ کہتی ہے کہ دنیا کی سب سے امپورٹنٹ سافٹ ویئر کمپنی. ایک اور ویڈیو یہ آپ کو بتاتی ہے کہ پیلنٹیر از دی آپریٹنگ سسٹم آف دا سرویلنس اسٹیٹ, ملٹری, گورنمنٹس, انٹیلیجنس ایجنسیز, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, بیٹل فیلڈز, ڈیٹا, نیشنل سیکیورٹی. یعنی ہر ویڈیو جو آپ انٹرنیٹ کے اوپر دیکھتے ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک بات کرتی ہے پیلنٹیر کے بارے میں. جو بھی سچائی ہے ان ویڈیوز کے پیچھے, ان باتوں کے پیچھے ایک نام بار بار سامنے آتا ہے, وہ ہے پیٹر تھیل. اگر آپ کو لگا ابھی تک کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہم کہہ کیا رہے ہیں, آپ کو انٹرنیٹ ایک اور پیٹر تھیل سے ملاتا ہے. ناٹ دا پولیٹیشین, ناٹ دا بزنس مین, بلکہ دا فلاسفر پیٹر تھیل. اب لوگ کمپنیز کے بارے میں بات نہیں کرے, اب لوگ آئیڈیاز کے بارے میں بات کریں, وہ ڈسکس کریں پرانے لیکچر جو اسٹینفرڈ یونیورسٹی میں دیے گئے, وہ بات کریں لمبے لمبے انٹرویوز جس کے اندر پیٹر تھیل اپنے آئیڈیاز کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایسے پوڈ کاسٹ کلپس جن کو کروڑوں لوگ بار بار دیکھتے ہیں, ان کی کتابیں, ان کے ایسیز, لوگ پیٹر تھیل کو ایسے کوٹ کرتے ہیں جیسے کوئی اسکرپچر کو کوٹ کیا جا رہا ہو. کمپٹیشن از فار لوزرز, گو فرام 0 to 1. What important truth do very few people agree with you on? یہ لوگ جو پیٹر تھیل کے آئیڈیاز کے اوپر بات کرتے ہیں, وہ اگری کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں, وہ بار بار ان کو ریپیٹ کرتے ہیں. پیٹر تھیل کے بارے میں جو ان کے ایڈمائررز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ صرف کمپنیز کے اندر انویسٹ نہیں کرتا. یہ جو فاؤنڈرز ہیں بڑی بڑی کمپنیز کے, جن کے نام آپ روز سنتے ہیں, پیٹر تھیل, لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ سوچنا کیسے. اور اب جو ریبٹ ہول ہے وہ پیسے کی طرف جا رہا ہے. یہ نہیں کہ پیٹر تھیل کے پاس کتنے بلین ڈالر ہیں. اب سوال یہ کہ پیٹر تھیل یہ پیسہ لگا کدھر رہا ہے. حیران ہو جائیں گے آپ. فیس بک, پے پیل,
फाउंडर्स फंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी, स्पेस। इंटरनेट के पास वैसे एक थ्योरी है, पीटर थील फ्यूचर नहीं बना रहा, पीटर थील ये डिसाइड कर रहा है कि फ्यूचर बनाना किसने है। ये एक पावर की स्टोरी है, और पावर की जो कहानियाँ होती हैं बड़ी तेजी से वायरल होती हैं, मिस्ट्री और ज़्यादा डीप हो जाती है। प्राइवेट सीक्रेट डिनर्स, प्राइवेट गैदरिंग्स, ऐसे डिनर्स जो इनवाइट ओनली हों, उसमें बिलियनर्स आ रहे हैं, फाउंडर्स आ रहे हैं, पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, मिलिट्री जनरल्स आ रहे हैं, एकेडमिक्स आ रहे हैं, कोई कैमरा नहीं है, कोई लाइव स्ट्रीम नहीं है, सिर्फ गुफ्तगू बंद दरवाज़ों के पीछे। लेजेंडरी। कुछ ये कहते हैं कि नॉर्मल सी बात है, भी अमीर लोग जो हैं मिलते रहते हैं आपस में। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये मॉडर्न सीक्रेट सोसाइटीज़ नेटवर्क है। इंटरनेट को वैसे मिस्ट्रीज बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और मज़ेदार बात ये कि ये जो बंदा है पीटर थील, ये हर मिस्ट्री के एग्जैक्ट बीच में बैठा हुआ है। एक कहानी है, और इस कहानी का टेक्नोलॉजी से कोई तल्लक नहीं है। एक वेबसाइट थी गॉकर के नाम से, एक मीडिया वेबसाइट थी जो ज़्यादातर सेलिब्रिटी गॉसिप के ऊपर बनी हुई थी। उसने पीटर थील के बारे में एक आर्टिकल लिखा, पीटर साहब नाराज़ हो गए। फाइनली गॉकर और हल्क होगन द रेसलर के दरमियान एक लॉ सूट फाइल किया गया। उस लॉ सूट के अंदर हल्क होगन जीत गए, और रिपोर्टेडली $30 मिलियन गॉकर को अदा करने पड़े हल्क होगन को। इवेंचुअली गॉकर बैंकरप्ट हो गई। बाद में पता चला कि ये जो सारा खर्चा है हल्क होगन के इस लॉ सूट का, वो पीटर थील कर रहे थे। खबर ये लगाई गई कि ए पावरफुल मैन स्टैंडिंग अप टू इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म। मगर लोगों ने यह भी कहा कि एक बिलियनियर तबाह कर सकता है मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को अगर वो उसके खिलाफ लिखेंगे। अजीबोगरीब बात हो गई यहाँ तक आते आते। आप ये भूल गए कि हम एक बिजनेसमैन की बात करें, आप ये भूल गए कि हम एक बिलियनियर की बात कर रहे हैं। मिस्ट्री ये नहीं है कि पीटर थील कोई अच्छा आदमी है, कोई बुरा आदमी है। मिस्ट्री ये है कि एक बंदा लोगों की इमेजिनेशन के अंदर किस तरह जिंदा रहता है। तो इससे पहले कि हम ये फैसला करें कि पीटर थील जितनी भी उसकी रेपुटेशंस हैं इंटरनेट के ऊपर, वो उनका हकदार है या नहीं है, हम वो काम करते हैं जो इंटरनेट रेयरली करता है। हम मिलते हैं द रियल पीटर थील से। पीटर थील 1967 में फ्रैंकफर्ट वेस्ट जर्मनी में पैदा हुए। जब वो छोटे थे, बच्चे थे, तो उनकी फैमिली ने इमिग्रेट कर लिया टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उनके वालिद एक केमिकल इंजीनियर थे, और चूँकि उनका जॉब इस किस्म का था तो उनकी फैमिली अक्सर मूव किया करती थी। इवेंचुअली पीटर थील इनरोल करते हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। उन्होंने फ़िलासफ़ी के अंदर डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने एक लॉ डिग्री भी हासिल की, यानी कानून की तालीम हासिल की। मगर जो सबसे इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट थी उनकी स्टैनफोर्ड में, वो ये 2 डिग्रीज नहीं थी। उन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला जिसको द स्टैनफोर्ड रिव्यू कहते हैं। यानी इससे पहले कि पीटर थील मशहूर थे एज अ बिलियनर इन्वेस्टर, वो चैलेंज कर रहे थे तालिब इल्मी के ज़माने से ही कन्वेंशनल विजडम। ग्रेजुएशन के बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से उनकी लाइफ अचानक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डायरेक्शन के अंदर नहीं चलेगी। सबसे पहले उन्होंने एक लॉ क्लर्क के तौर पे काम किया, फिर उन्होंने एक लॉयर के तौर पे काम किया, उसके बाद उन्होंने वॉल स्ट्रीट के ऊपर काम किया। इसके अलावा उन्होंने एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट कंपनी भी, इन्वेस्टमेंट फर्म भी स्टार्ट की। अभी दौलत भी नहीं आई थी, अभी शोहरत भी नहीं आई थी, मगर वो जो अपॉर्चुनिटी थी उसने दरवाज़ा खटखटाया ड्यूरिंग द इंटरनेट बूम ऑफ द 1990s। मैक्स लेविचिन के साथ उन्होंने एक कंपनी फाउंड की जिसका नाम था कन्फिनिटी। बाद में ये जो कंपनी थी, ये X.com जो इलॉन मस्क की कंपनी थी, उसके साथ मर्ज कर गई, और जो नया बिजनेस था उसका नाम रखा गया पेपैल। ऑनलाइन बिजनेस 1990s में सारी दुनिया के अंदर एक्सप्लोड कर रहा था। पेपैल ग्रू विद इट, और 2002 के अंदर ईबे ने पेपैल को अप्रॉक्सीमेटली $1.5 बिलियन के एवज खरीद लिया। आप लोग ये समझते हैं कि पेपैल इलॉन मस्क ने स्टार्ट किया। दोबारा से अपने फैक्ट्स चेक कर लीजिए। पीटर थील जब पेपैल बिका $1.5 बिलियन का, ही वॉज 34 ईयर्स ओल्ड। पैसा आ गया उनके पास बहुत सारा। आज वैसे उनकी जो नेटवर्थ है टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मेकिंग हिम वन ऑफ द रिचेस्ट इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड। बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बल्कि बहुत सारे इंसान, शायद सारे इंसानों के लिए आपके पास इतना खुला पैसा आ जाए
تو بس ختم, فنش لائن, ریٹائرمنٹ. پیٹر تھیل کے لیے ایک بالکل ڈفرینٹ کریئر سٹارٹ ہو گیا. لوگ ایک بڑی کمپنی بنا لیں زندگی میں بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. پیٹر تھیل نے پے پیل کی جو ونڈ فال تھی اس کے بعد ان لوگوں کی تلاش شروع کر دی جنہوں نے آئندہ آنے والی دنیا میں بڑی بڑی کمپنیز بنانی تھیں, اور اس چکر میں 2004 کے اندر ان کو ایک ینگ ہارورڈ کا کالج اسٹوڈنٹ ملا. اس کا نام تھا مارک زکربرگ, اور یہ جو مارک زکربرگ تھا اس کی ایک چھوٹی سی ویب سائٹ تھی جس کا نام تھا فیس بک. پیٹر تھیل نے $500,000 دیے مارک زکربرگ کو ٹو انویسٹ ان فیس بک, جب فیس بک کا نام چند کالجوں کے اسٹوڈنٹس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا. پیٹر تھیل واز دا فرسٹ آؤٹ سائڈ انویسٹر ان فیس بک, اور ایونچولی انہوں نے فیس بک کا بورڈ جوائن کر لیا. دس واز ون آف دا موسٹ سکسیسفل وینچر کیپٹل انویسٹمنٹس ان دا ہسٹری آف بزنس. فیس بک ویسے اونلی بیٹ نہیں تھی انصاحب کی. پیٹر تھیل نے اسی زمانے کے اندر ایک اور کمپنی بنائی, دا انفیمس پیلنٹیر. ایک سافٹ ویئر کمپنی تھی. اس سافٹ ویئر کمپنی کا کام سوشل نیٹ ورکنگ نہیں تھی, یہ بنائی گئی تھی تاکہ گورنمنٹس, انٹیلیجنس ایجنسیز, لارج آرگنائزیشنز انارمس اماؤنٹس آف انفارمیشن کو اینالائز کرنے کے لیے. آج ویسے پیلنٹیر از ون آف دا موسٹ ڈیبیٹڈ ٹیکنالوجی کمپنیز ان دا ورلڈ. آتے ہیں ابھی پیلنٹیر پہ واپس آتے ہیں, مگر پیٹر تھیل نے ایک اور کام کیا. ہی اسٹیبلشڈ دا فاؤنڈرز فنڈ. اس فنڈ کے ذریعے پیٹر تھیل نے پیسہ لگانا شروع کر دیا ان کمپنیز میں جو اسپیس ایکسپلوریشن کے اندر تھی, بایو ٹیک, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ڈیفینس ٹیکنالوجی, سافٹ ویئر. بار بار ان کا نام ان کمپنیوں کے ساتھ منسلک ہونا شروع ہو گیا جو بعد میں گلوبلی امپورٹنٹ ہو جائیں گی. ایک اور انیوژل بات یہ تھی کہ پیٹر تھیل کے پاس اب صرف پیسہ نہیں آ رہا تھا, ان کی ریپوٹیشن بنتی جا رہی تھی ایز سمبڈی جو اپرچونٹی کو باقی لوگوں سے پہلے دیکھ لیتا ہے. جو فاؤنڈرز تھے اس دور تک جو کمپنی سٹارٹ کر رہے تھے وہ ان سے پیسہ چاہتے تھے. جو انویسٹرز تھے وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ بندہ کس کمپنی کے اندر پیسہ لگاتا ہے. جو انٹرپرینورز تھے امریکہ کے اندر, بڑے بڑے انٹرپرینورز, وہ پیٹر تھیل کو ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ ان سے ایڈوائز لی جائے. اوور ٹائم پیٹر تھیل کے جو لیکچرز تھے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے اندر وہ اتنے زیادہ انفلوئنشیل ہو گئے کہ ایک کتاب لکھنی پڑی. کتاب کا نام ہے 0 to 1. یہ ویسے ریکوائرڈ ریڈنگ ہے فار مینی انٹرپرینورز اینڈ اسٹارٹ اپ فاؤنڈرز. اب پیٹر تھیل جو ہے وہ صرف ایک بلینئر بندہ نہیں تھا. ان کی جو ججمنٹ تھی, منہ سے جو ان کے الفاظ نکلتے تھے, ان کو موتیوں کی طرح پرویا جاتا تھا. اس لیے نہیں کہ لوگ ان سے اگری کرتے تھے, وہ اب گرو بن گئے تھے, یعنی ماسٹر یوڈا. اور اتنی دفعہ ان کے آئیڈیاز اور ان کی انویسٹمنٹ ٹھیک ثابت ہوئی تھی کہ سب لوگ اب یہ سننا چاہتے تھے, سمجھنا چاہتے تھے کہ اب وہ آگے کیا کرنے لگے ہیں. پیٹر تھیل ٹرانسفارم ہو گیا بھائی, سکسیسفل انٹرپرینور, موسٹ انفلوئنشل انویسٹر ان سلیکان ویلی. پیسے کا ویسے یہ مسئلہ نہیں ہوتا, انفلوئنس کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک نیا پرابلم یہ ہو جاتا ہے, لوگوں کا اگر پرسیپشن ہو کہ آپ کے پاس انفلوئنس ہے تو وہ آپ کے سکسیس کے بارے میں آرگیو نہیں کرتے, وہ یہ آرگیو کرتے ہیں کہ اس بندے کے پاس طاقت کتنی ہے. اور یہاں پہ واپس جانا پڑے گا بھائی اس پیٹر تھیل کے پاس جو انٹرنیٹ پہ موجود ہے. سرویلنس بلینئر کہا جاتا ہے, پولیٹیکل کنگ میکر کہا جاتا ہے, فلاسفر کہا جاتا ہے, مسٹیریس انویسٹر کہا جاتا ہے, دا مین بیہائنڈ دا کرٹن کہا جاتا ہے, دا ولن کہا جاتا ہے. ایک بندہ جس کو یہ اتنے سارے ٹائٹلز دیے گئے ہیں. تو سب سے پہلے تو جو پہلی اور سب سے بڑی ایکوزیشن ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. ہماری آپ کی جانی مانی پسند کی کمپنی پیلنٹیر. پیلنٹیر وہ فیوچر ریپرزینٹ کرتی ہے زیادہ تر دنیا کے لوگوں کے لیے جس سے ہم سب ڈرتے ہیں. ایک پرائیویٹ کمپنی جو حکومتوں کے ساتھ کام کرتی ہے, ملٹری آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کرتی ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ کام کرتی ہے, اور ہر اس بڑی اے آئی کمپنی کے ساتھ کام کرتی ہے. اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. بلینز آف پیسز آف ڈیٹا, میں بی ٹریلینز آف پیسز آف ڈیٹا جو ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں. بہت سارے کرٹکس یہ کہتے ہیں کہ سرویلنس اسٹیٹ جو ہوتا ہے وہ ایگزیکٹلی اسی طرح نظر آتا ہے. سوال ویسے یہ نہیں ہے کہ پیلنٹیر کتنی طاقتور ہے یا نہیں ہے. اس سوال کا جواب ویسے سب کو پتہ ہے, پیلنٹیر انتہائی زیادہ طاقتور ہے. جو ڈس ایگریمنٹ ہے پیلنٹیر کی کہانی میں وہ یہ ہے کہ اس طاقت کا کنٹرول کس کے پاس ہونا چاہیے, اور انٹرنیٹ کے حساب سے اس طاقت کا کنٹرول پیٹر تھیل کے آئیڈیاز کے اندر ہے. پیٹر تھیل کی کہانی کے اندر سب سے بڑی جو کیوریوسٹی ہے جس کے اوپر دنیا کے بڑے بڑے کانسپیریسی تھیورسٹ بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پیٹر تھیل ڈنرز ارینج کرتے ہیں, انوائٹ اونلی ڈنرز. اس کے اندر جو فاؤنڈرز ہیں, دنیا کے بڑے بڑے انویسٹرز ہیں, بڑے بڑے پولیٹیشینز, ملٹری لیڈرز ہیں, اسکالرز, سم آف دا موسٹ انفلوئنشیل پیپل
ان امریکہ اینڈ دا ورلڈ وہ اس پہ جاتے ہیں. سوال یہ آتا ہے کہ یہ لوگ آتے کیوں ہیں؟ مطلب میں اور آپ یا کوئی امیر آدمی بھی اس قسم کے لوگوں کو انوائٹ بھیجے تو کون آتا ہے آپ کے کھانے پہ؟ یہ سب لوگ پیٹر تھیل کے پاس اپنا ٹائم اور اپنے پیسے خرچ کر کے جاتے کیوں ہیں؟ باتیں کیا ہوتی ہیں وہاں پہ؟ دنیا کے بڑے بڑے پوڈ کاسٹر جن کا تعلق میڈیا انڈسٹری سے، وہ بھی ان کھانوں پہ جاتے ہیں، کوئی بعد میں بات نہیں کرتا کہ ایکچولی ہوا کیا وہاں پہ. پروف عام لوگوں کے لیے شاید یہ ہے کہ ایک ہڈن نیٹ ورک ہے جو ہمارے فیوچر کے بارے میں بات کرے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی پرائیویٹ کنورزیشنز ہیں دو امیر یا طاقتور لوگوں کے درمیان، جو دنیا تبدیل ہو رہی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو بھی ہوتا ہے ان بند کمروں کے اندر، ایک چیز سرٹن ہے کہ جو پیٹر تھیل کی متھ ہے وہ ان ڈنرز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یاد ہے آپ کو پولیٹیکل پیٹر تھیل؟ اس کے بارے میں بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. چوری ایسے نہیں ہوا سے کسی نے پکڑ لی ہو. ملین آف ڈالرز وہ ڈونیٹ انہوں نے کیے، پبلکلی انہوں نے سپورٹ کیا کینڈیڈیٹس کو. جے ڈی وینس اس سے پہلے کہ وہ نیشنل پولیٹیکل فگر تھے امریکہ میں، پیٹر تھیل ان کو سپورٹ کر رہے تھے. سپورٹرز یہ کہتے تھے کہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے، امیر لوگ کرتے ہیں. کرٹکس یہ کہتے تھے کہ جی بلینئر انفلوئنس ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ کو پیٹر تھیل کے 3 کوٹس بتائے تھے. کمپٹیشن از فار losers, go from 0 to 1, and what important truth do very few people agree with you on. یہ جو فلسفی ہے، آئیڈیاز ہیں پیٹر تھیل کے، ہمیں کوئی حیرت نہیں ہوگی کہ کوئی دنیا کا امیر آدمی، بڑا آدمی، طاقتور آدمی ان آئیڈیاز کو ریپیٹ کر رہا ہو. کچھ انٹرپرینیورز یہ بھی کہتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ پیٹر تھیل کے یہ جو 3 آئیڈیاز ہیں ان کو فالو کر کے ہم نے بڑی بڑی کمپنیز کو بنایا. مگر اصل بات یہ ہے ہم لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے، کہ یہ جو زبان ہے جو استعمال کرتے ہیں پیٹر تھیل، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایلیٹ لوگ ہیں نا دنیا میں، وہ کنونسڈ ہیں کہ یہ جو عام لوگوں کے لیے قانون ہے یہ ایکسٹرا آرڈینری لوگوں کے اوپر اپلائی نہیں کرتے. ایک اور حیرت انگیز بات یہ کہ جو بڑے بڑے فاؤنڈرز ہیں دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز کے، ٹیک کی کمپنیز کے، یہ اس بندے کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ سمجھ لیجیے کہ وہ اس لیے نہیں بھاگتے کہ یہ بندہ امیر ہے. سلیکون ویلی کے پاس بہت سارے امیر ترین انویسٹرز ہیں، بڑے بڑے وینچر کیپٹل فنڈ ہیں. پیٹر تھیل اس لیے انیوژل ہے کیونکہ اس کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اور کمپنیز کو اور ٹیکنالوجیز کو پہلے سے جج کر لیتا ہے اور دنیا کو بعد میں سمجھ میں آتا ہے کہ ڈائریکشن فیوچر کی ہے کیا. چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ کوئی اور ٹیکنالوجی کی اس کی انویسٹمنٹ ہو، لوگ اس کی ججمنٹ کو اب ٹرسٹ کرتے ہیں ساری دنیا میں. دیکھیے صدیوں سے ہمارے اندر جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ جو پاور ہے، طاقت ہے نا، اس کو ہم بڑی آسانی سے ریکگنائز کر لیتے ہیں. ایک بادشاہ ہے، وہ اپنے محل کے اندر رہتا ہے، فوج ہے اس کے پاس. ایک آپ کے ملک کا پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے، وہ بڑی بڑی اسپیچز دیتا ہے. ایک جنرل جو ہوتا ہے فوج کا، وہ آرمی کو کمانڈ کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ طاقت کدھر رہتی ہے، طاقت نظر کیسے آتی ہے. ہم صرف حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں جب طاقت آتی ہے ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے. ہم حیران ہو جاتے ہیں جب ایک چیک آتا ہے اور آپ کو طاقت نظر آتی ہے جو اس چیک کے پیچھے ہے. ایک انٹروڈکشن ایک کمپنی کے اندر ارلی انویسٹمنٹ. کیا ہوتا ہے کہ ایک پوڈ کاسٹ کے اندر ایک شخص جو انفلوئنشل ہے وہ ایک کنورزیشن کرے اور ایک کمپنی کی تقدیر بدل جائے. کیا ہوتا ہے کہ ایک لفظ جو منہ سے نکالا گیا ہو وہ پوری انڈسٹری کو چینج کر دے. جب ہم کلیئرلی طاقت کو نہیں دیکھ سکتے تو ہم اس کے پیچھے کہانیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس کے پیچھے کنسپیریسی تھیوریز بنانا شروع کر دیتے ہیں. کئی ویسے صحیح بھی ہوتی ہوں گے مگر زیادہ تر ایگزیجریٹڈ ہوتی ہیں. اور انٹرنیٹ میں ہوتا یہ ہے کہ فیکٹ کو اور امیجنیشن کو کھچڑی بنا کے پیش کیا جاتا ہے تاکہ دونوں انسیپریبل ہو جائے. ہمیں سمجھ ہی نہ آئے کہ فیکٹ کیا ہے اور امیجنیشن کیا ہے اور کنسپیریسی کہاں سے شروع ہوتی ہے. اور شاید یہی ہوا پیٹر تھیل کے ساتھ. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ساری کرٹیسزم غلط ہے، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ساری ایکوزیشنز صحیح ہیں. پرابلم یہ ہے کہ یہ بندہ کھڑا ہوا ہے ایسی جگہ پہ، فیوچر اور کی دنیا میں، ٹیکنالوجی کی دنیا میں، جہاں پہ کیپٹل، پولیٹکس اور آئیڈیاز سارے جمع ہوتے ہیں. اور یہ جو انٹرسیکشن ہے یہ ہم جیسے عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. انٹرنیٹ جو لوگ اسکرول کرتے ہیں، اسکرولر جو ہے ہماری دنیا کے، وہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز آسانی سے ان کو سمجھ آ جائے، منٹ میں سمجھ آ جائے، 3 منٹ میں سمجھ آ جائے. اس لیے ہم اس قسم کے لوگوں کو لیبل دے دیتے ہیں، ہیرو، ولن. ریئرلی ریئلٹی ہمیں اس قسم کی لگژری آفر کرتی ہے. اور پرہیپس اس پوری ویڈیو کا ایک ہی لیسن ہے، ہر جنریشن کے اندر ایک نئی قسم کی پاور کریٹ ہوتی ہے. نام تبدیل ہو جاتے ہیں، ٹیکنالوجی تبدیل ہو جاتی ہے، آرگومنٹ تبدیل ہو جاتے ہیں، مگر ہم لوگوں کا جو عام پبلک کا ریئیکشن ہے وہ ہمیشہ سے وہی ہے. پیٹر تھیل ویسے کبھی بھی کوئی مسٹری نہیں تھے. جو اصل مسٹری ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاور کو کیوں نہیں سمجھ پاتے اگر اس کے سر کے اوپر کوئی تاج نہ ہو،
وہ کسی بڑے آفس کے اندر نہ بیٹھا ہو, اس کے اوپر کوئی یونیفارم نہ ہو. پاور آج کی دنیا میں نظر نہیں آتی, صرف محسوس کی جا سکتی ہے. بہت شکریہ.